بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ برج سرطان، کینسر زوڈیکل سائن، کرک راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2025 کا سالانہ احوال آپ کے ذائچہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مکمل ہوروسکوپ ہوریرے کی اسٹرالوجی کے عین مطابق، جسے آپ ہندی میں شاکھا سسٹم کہتے ہیں، یہ ویسٹرن ٹراپیکل اسٹرالوجی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ویدک سسٹم نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کا سن سائن کینسر ہے، مون سائن کینسر ہے یا اسینڈنٹ آپ کا کینسر ہے، تو ان تینوں کے اعتبار سے آپ کے لیے یہ ہوروسکوپ مفید ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ میں نے اسے اس اعتبار سے تیار کیا ہے۔ ٹراپیکل سسٹم کا خاصہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ رائزنگ سٹار، مون سائن، سن سائن ہر اعتبار سے سن سکتے ہیں، یہ فٹ بیٹھتا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل پکڑ لیں۔ سال تو بہت بڑا ہے 2025، اس میں جو میگا آسٹرالوجیکل ایونٹس ہیں اور آپ کے لیے جو کی ڈیٹس ہیں، آپ کے لیے جو بڑے اہم اور مبارک ایام ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، ان ایام کی میں آپ کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، کس کام کے لیے کون سا وقت مفید ہے اور کن ایام میں آپ نے کن کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کی محبت، آپ کے تعلقات، آپ کی شادی، اگر شادی شدہ ہیں تو ازواجی زندگی، اور وہ تمام امور جن کے ذریعے آپ خوشی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کوئی خواہش یا تمنا ہے، آپ کا سفر، آپ کی صحت، آپ کا بزنس، آپ کی ملازمت، آپ کا کاروبار، نیا یا فریش سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اس ذائچہ میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کے کیریئر کے حوالہ سے، آپ کی ملازمت کے حوالہ سے، اور اس میں آپ کو سالانہ ریمیڈیز بھی بتاؤں گا جن سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو کینسر، بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ٹراپیکل سسٹم ہے، یہ یونانی علم نجوم ہے جو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویدک سسٹم میں آپ کا مون سائن جو راشی ہے وہ کرک بنتا ہے، تو آپ شنی کے ڈھایا کا شکار تھے۔ تو اب خوشخبری یہ ہے کہ مارچ 2025 میں آپ کا ڈھایا زول کا سخت پایا، جو لوہے کا پایا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو مارچ میں پہلی خوشخبری تو آپ کے سامنے یہ آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ٹراپیکل سسٹم میں ڈھایا کا کوئی تصور نہیں ہے، کانتک شنی، آنتم شنی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، ساڑھ ستی کا تصور موجود نہیں ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو سائیڈیریل سسٹم یہ تصور موجود ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں سسٹم مل کے کام کرتے ہیں، ان دونوں سسٹمز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ٹراپیکل سسٹم بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی بنیادی جو پروفائل ہے، ریپوٹیشن ہے، آپ کا انداز، پسند ناپسند، آپ کی پوری نفسیات، آپ کا شاکلہ، یہ بتاتا ہے یونانی ذائچہ۔ یہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کی قسمت اور آپ کی شخصیت، یہ سب کچھ آپ کو معلوم پڑتا ہے۔ اگر آپ سائیڈیریل سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو گرہ آپ پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں، پلانٹس آپ پہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ ان سے کیا حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا فیوچر کیا ہے، یہ سائیڈیریل سسٹم سے بہترین پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دونوں سسٹم مل کے کام کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں ذائچوں کو مکس کر دیا جائے تو اسے سدرشن چکر کہتے ہیں، جو تاجک اسٹرالوجی کا خاصہ ہے۔ اور تاجک اسٹرالوجی مسلم علماء ماوراء النہر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور ترکی کے علماء اور ایران کے علماء اس میں ماہر گزرے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ پہلی خوشخبری، آپ کا ڈھیا ختم، سائیڈیریل سسٹم میں آپ آزاد ہیں، شنی کے پائے سے آپ بچ گئے، آپ کی خلاصی ہونے والی ہے۔ مارچ کے بعد بہت آسانیاں آنے والی ہیں آپ کے سامنے، آپ ذائچہ میں دیکھ رہے ہیں۔ کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن ایوریز میں آ رہا ہے ہمارے سسٹم کے مطابق 24 مئی تا 1 ستمبر، زحل، شنی، کیوان آپ کے ذائچہ کے
9ویں گھر میں موجود تھا پچھلے 2 سالوں سے، اور یہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں آ جائے گا۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کی قسمت سے ہے، آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے، آپ کی قسمت، آپ کا ہیون گیٹ، آپ کا اوتار گیٹ، آپ کی ڈیسٹنی، فیم، فارچیون، فیوچر، آپ کی پوری قسمت، آپ کا لک کا دروازہ، وہ آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا 24 مئی سے لے کے 1 ستمبر تک جب یہ آپ کے 10ویں گھر میں آئے گا، تو اب یہ پیشگوئی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اسے پلے باندھیں۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں سیٹرن اچھا تھا، آپ کا دوست تھا، آپ کو نفع دے رہا تھا اور آپ کے لیے سعادت بخش ہے، تو جب زحل آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں قیام کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، تو آپ بیرون ملک چلے گئے ہیں، آپ نے ٹریول ابراڈ کیا ہے، آپ نے حج عمرہ زیارت کیا ہے 2023 میں، 2024 میں، آپ کی روحانیت بڑھی ہے، آپ کو کوئی بزرگ پیشوا رہنما، کوئی پیر و مرشد یا کوئی بڑا قابل انسان ملا ہے جس نے آپ کی بڑی مدد کی ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں یہ اچھا رہا ہے تو پھر اسی پیش گوئی کا سرا پکڑ کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر زحل آپ کے لیے آپ کے پیدائشی زائچہ میں نافع ہے تو پھر اس کا آگے کیا پہلو ہونے والا ہے؟ اس کا آگے پہلو یہ ہوگا کہ زحل جب آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں مئی کے بعد قیام کرے گا اور ستمبر کی 1 تاریخ تک رہے گا، تو آپ کا ایک نیا کیریئر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آنے والا ہے اور یہ بدلاؤ مثبت ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں سیٹرن آپ کا دشمن ہے، آپ کے لیے ناقص ہے اور ویک پڑا ہوا ہے، یہ آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو پھر پچھلے 2 سالوں میں 23 اور 24 میں آپ کا ڈاؤن فال شروع ہوا، آپ کی روحانیت برباد ہوئی، آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، آپ نے دعائیں کی، وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں، آپ پھنستے چلے گئے گرداب میں، کسی مشکل میں ایسا پڑے کہ ابھی تک آپ اس مشکل سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سیٹرن نے آپ کو نقصان دیا، بیرون ملک سفر میں رکاوٹ پیدا کر دی، اس نے امیگریشن اور ویزا کے اصول میں اس نے رکاوٹ پیدا کر دی، اور اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے آپ کے لیے اس نے بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیے، کوئی بڈھے اور کھڑوس قسم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اگر آپ عدالت میں گئے ججوں نے آپ کے خلاف فیصلے دیے، اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کے محکمے میں کوئی درخواست دی تو وہ درخواست آپ کی ریجیکٹ ہو گئی، گورنمنٹ سے آپ کو نقصان پہنچا، آپ کی قسمت خراب ہوئی، بیرون ملک سفر میں خرابی آئی اور نظر بد اور جادو ٹونا بڑی آسانی سے آپ پہ اثر انداز ہو گیا۔ اور اگر یہی معاملات ہوئے ہیں 2023 اور 24 میں، تو اسی کا سرا پکڑ کے اب اگلی بات کر رہا ہوں کہ اگر شنی آپ کے پیدائشی زائچہ میں اچھا نہیں ہے تو اب مئی سے لے کے ستمبر کی 1 تاریخ تک، یعنی مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینے زحل کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کی قسمت خراب کرے گا، یہ آپ کو ڈاؤن لے کے جائے گا، یہ آپ کو بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ خام استدلال نہیں ہے، یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیدائش کے ٹائم کے ساتھ۔ بھئی آپ پیدا ہوئے تب کون سا گرہ اونچا تھا، کون سا نیچا تھا، کون سا ایگزالٹ تھا، کون سا فال تھا، کواکب غروب کون سا تھا، حبوط میں کون سا تھا، حزیز میں کون سا تھا، طلوع کون تھا، غروب کون تھا، مستقیم کون تھا، رجت میں کون تھا، یہ مجھے کیا معلوم آپ کے پیدائشی زائچہ میں کیا ہے؟ میں تو ایک جرنل ہوروسکوپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اتنا باریک بینی کے ساتھ میں نے اس کا نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی خوشخبری، میری بہنوں، پہلی خوشخبری تو یہ آ گئی نا آپ کے لیے کہ آپ کی جان چھوٹ رہی ہے مارچ میں، اکارڈنگ ٹو سائیڈیریل سسٹم۔ اور دوسری سب سے بڑی خوشخبری جسے آپ سنہری الفاظ کے ساتھ لکھیں کہ 12 سال کے بعد دولت، سعادت، خوشبختی، ترقی، عروج اور ہر میدان میں فتح اور کامیابی کا کوکب جسے گرو کہا جاتا ہے، برہسپت، جوپیٹر، مشتری آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، اور کینسر جب آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں مشتری آتا ہے تو ایگزالٹ کرتا ہے، حالت شرف میں ہوتا ہے، گویا ایک بادشاہ بن سنور کے تاج اپنے سر پہ رکھ کے برج سرطان کے محل میں تخت نشین ہوتا ہے، اپنے سنگھاسن پہ گرو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ٹائم آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے
ہمارے شاخا سسٹم میں 9 جون سے، اور پھر اس نے مئی 2026 تک یہاں پہ قیام کرنا ہے. وہ آپ کی 5 گھی میں سر کڑاہی میں ہونے کا ٹائم ہے. یہ کل عامر مرہون بے اوقاتیہا، ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. وقت آپ کے حق میں اچھا ہے. اگر آپ کو منجم، جیوتشی، ایسٹرولوجر، ستارہ شناس یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کیسے سے درہم و دینار برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے تکیے کے نیچے سے ڈالر نکل آئیں گے. نہیں، اچھے ٹائم میں محنت آپ کو بام عروج پہ لے آتی ہے. اچھے ٹائم میں نئے کام کا آغاز کرنا، نئی شروعات کرنا، ایک فریش سٹارٹ کرنا، اپنی زندگی کو بدل دینا. جس پیٹرن میں آپ گھومتے چلے جا رہے ہیں اس پیٹرن سے خود کو باہر نکالنا، یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم سے آپ نے ضرور استفادہ کرنا ہے، آپ نے اس ٹائم سے ضرور مدد لینی ہے. تو زحل اور نیپچون دونوں کا ڈانس ہو رہا ہے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں اور 10ویں گھر میں. یہ 9ویں سے نکلیں گے، 10ویں میں آئیں گے، اور پھر 10ویں سے واپس چلے جائیں گے 9ویں میں. یہ آپ پہ کیا اثر کرتا ہے؟ یہ آپ کے پیدائشی زائچہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مشتری جب آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں جون میں آ گیا، بہت اچھا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے لیے ہر حوالہ سے، ہر زاویہ سے. اگست کے مہینہ میں ایک جو آپ کی خوش قسمتی ہے، لک ہے، وہ 2 آتشہ ہونے والی ہے، ڈبل ہونے والی ہے. 12 اگست کا دن، اسے آپ سنہری الفاظ سے لکھیں اور اسے یاد رکھیں، اسے اپنی ڈائری پہ لکھ کے آپ نے محفوظ رکھنا ہے. 12 اگست کیا ڈبل ہونے والا ہے. آپ کی لک اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچنے والی ہے. مشتری آپ کے پہلے گھر میں براجمع ہے. 12 اگست کو وینس اور جوپیٹر کا کنجیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں، فرسٹ ہاؤس میں. آپ دیکھ سکتے ہیں جوپیٹر ان کینسر، وینس ان کینسر، ان دونوں کا کنجیکشن. اسے ہمارے اردو، عربی، اسلامک اسٹرولوجیکل سسٹم میں قران سعدین کہا جاتا ہے. 2 سعد کواکب کا آپس میں مل جانا. زہرہ محبت، دولت، خوشی کا کوکب اور ہر طرح کی عیش و عشرت کا کوکب، اور مشتری رکاوٹیں دور کرنے کا کوکب. خوشحالی، دولت، عمارت، عزت، وقار، مرتبہ، مقام، منصب دینے کا کوکب. ان کو یہ تاثیریں اللہ نے بخشی ہیں. فل مدبرات امرا، اللہ کے امر کے تابع یہ تدبیر کرتے ہیں. حکم اللہ کا ہوتا ہے اور عمل یہ کرتے ہیں فرشتے اور کواکب کے فرشتے، ان کو اللہ نے طاقت اور تاثیر بخشی ہے. تو جب یہ دونوں مل جائیں گے آپ کے پہلے گھر میں زائچہ کے، تو آپ کی شخصیت میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں 2025 میں آپ محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ کو معنی خیز نتائج ملیں گے. محبت کی زندگی میں آپ کو کامیابی ملے گی، لو لائف آپ کی بہتر ہو رہی ہے، ازواجی زندگی بہتر ہو رہی ہے، نئے کام کا آغاز کرنا، نیا بزنس کرنا، درخواستیں گزارنا، اپلیکیشن دینا، باہر جانے کی ٹرائی کرنا، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ویزا لینا، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی قسمت کو آزمانا، جائز طریقے اختیار کرنا. ہر طریقے سے آپ کو زبردست اپرچونٹیز ملنے والی ہیں. یہ بڑا بیسٹ ٹائم ہے. اچھا ایک پتے کی بات آپ کو، اگر آپ بھگا بھگا کے نہیں دیکھتے تو یہ بات آپ سن لیں گے، آپ کے پلے پڑ جائے گی. دیکھیے کینسر 12 برجوں میں سب سے زیادہ لکی برج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو لارڈ ہے، حاکم ہے، مون ہے، قمر، چندرما، نیر، سعد اصغر. اس کا یہ کمال ہے کہ یہ ایک مہینے میں 12 برجوں کا سرکل پورا کر لیتا ہے، اور 28 مون مینشنز جو نکشترہ ہیں ان میں یہ اپنا چکر کاٹ لیتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ. تو آپ کی زندگی بڑی فاسٹ ہوتی ہے. جو آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، اپ ڈاؤن، عروج، زوال، اچھا برا وقت ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کینسر میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے لکی، سب سے زیادہ خوش قسمت جو زوڈیکل سائن ہے وہ کینسر ہے. اگر آپ کو آپ کے صحیح درست اوقات کا پتا ہو، اگر تو آپ ویدک سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو پچنگ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر آپ
ہمارا تقویمی ایمفیسس کا سسٹم فالو کرتے ہیں تو آپ کو بہت مدد ملے گی. اسٹرالوجی آپ کی زندگی بدلنے کا علم ہے. آپ کو وقت بتایا جائے گا کہ فلاں مون مینشن میں آپ فلاں کام کریں, فلاں ٹائم میں آپ کو فلاں کام کرنا چاہیے. اور ہر مہینے قمر کو شرف ہوتا ہے برج ثور میں, جو آپ کا حاکم ہے اسے ہر مہینے شرف ہو رہا ہوتا ہے, ہر مہینے ایگزالٹ کر رہا ہوتا ہے. مون ان ٹورس, مون جب چندرما روہنی میں آتا ہے, دبران میں آتا ہے, برج ثور میں جب چاند آتا ہے تو آپ کا شرف ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور ثور آپ کے ذائچے کا 11واں گھر ہے, امیدوں کا, مرادوں کا پورا ہونا. جو امیدوں اور مرادوں کا ستارہ ہے نا آپ کا, وہ دبران ہے. آسمان پہ جو سب سے زیادہ روشن چمکدار ستارہ آپ کو ہمارے پاک و ہند میں مغرب کی سائڈ پہ آسمان پہ نظر آتا ہے, اس کا نام دبران ہے. یہ آپ کی امیدوں کا, خواہشات کا, خوابوں کا اور مستقبل کو روشن کرنے کا ستارہ ہے دبران آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں. اور ہر مہینے چاند یہاں سے گزرتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو تو موج لگ گئی. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند کی منازل مقرر کیے ہیں, وہ ان منازل میں سفر کرتا ہے اور پھر پلٹ کے اپنی منزل میں واپس آ جاتا ہے. تو جب بھی چندرما روہنی نکشترا میں آتا ہے سائیڈیریل سسٹم سے, اور ہمارے ٹراپیکل سسٹم میں جب بھی مون ان ٹورس, مون ان ڈبران آتا ہے تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے. دبران جانتے ہیں آپ؟ بتاؤں آپ کو, آپ کا جو امیدوں کا ستارہ ہے وہ کتنا وشال ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا عظیم ہے. لگے بندو آ گئی یہ بات تو میں بتا دیتا ہوں. ٹورس زوڈیکل سائن ہے نا, برج ثور, ورشب, جو بیل بنا ہوا ہے, بل, اس کی یہ آنکھ والا ستارہ ہے, بل آئی ہے دبران. یہ آپ کی قسمت کا, آپ کی ترقی کا ستارہ ہے. یہ ایک ستارہ دبران سورج سے کئی 100 گنا بڑا ہے. سورج ہمارا جو سن ہے وہ اس کے سامنے یوں ہے جیسے ایک پرات میں چاول کا دانہ رکھا ہوا ہے, چھوٹا سا. یہ اتنا بڑا وشال ہے. اس میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے. میرے پاس بہت دلائل ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے علم نجوم کے ایک معلم ہونے کے اعتبار سے کہ دبران سب سے بڑا ہے نکشترا میں, اور اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے سعد اور نیک اعمال میں, خوشحالی کے لیے, دولت کے لیے, اور ہر جائز اور نیک کام کے لیے. قمر کا شرف اسی میں ہوتا ہے. آپ کا حاکم قمر ہر مہینے شرف یافتہ ہوتا ہے, ہر مہینے اسے عروج زوال اپ ڈاؤن آتا ہے, لیکن تمام تر اسٹرالوجیکل کیلنڈر اور سائیڈیریل سسٹم آپ کے حاکم کوکب پہ کھڑا ہے. آپ کا حاکم کوکب, جو کوکب نہیں ہے, نیر ہے, چاند ہے, سیٹلائٹ ہے, وہ سارے برجوں پہ اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو آپ کی وجہ سے دوسروں کی قسمت بدلتی ہے, آپ کی وجہ سے دوسروں کو عروج اور زوال آتا ہے. آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات سے سب کو فائدہ اور نفع پہنچتا ہے. ایک تو میں نے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دیا ہے جس سے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہونے کے جمیع معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ کا مزاج کیسا ہے. خواتین و حضرات کے الگ الگ ویڈیو ہیں, اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو اپنی شخصیت کو سمجھنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 12 اگست کا دن آپ اپنے ذہن نشین رکھ لیں. اس کے بعد آپ کے لیے جو کی ڈیٹ ہے, جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, وہ 31 دسمبر ہے. وہ اینڈ میں جا کے سال کے آخری مہینہ میں 2025 کی بالکل آخری تاریخ 26 کا سرا ہوگا. اس دن بھی قران سعدین ہونے جا رہا ہے. 2 کواکب کا دوبارہ پھر سے کنجیکشن ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے لائٹ ایئر ہے, یہ آپ کے لیے روشنی کا سال ہے, یہ آپ کے لیے عروج, ترقی, خوشحالی اور خوشبختی کا سال ہے, اگر آپ اس میں درست وقت میں درست اقدامات کریں. 31 دسمبر سن وینس کنجیکشن ہے کیپریکون میں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اس وقت میں آپ کو بہت مدد ملے گی, آپ کی انرجی بڑھ جائے گی, آپ کی شخصیت میں مقناطیسیت آئے گی. آپ کچھ چاہتے ہیں, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں, جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں, کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, مکان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی آپ اس دن کریں گے اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شادی بیاہ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے, معاملات محبت کو درست کرنے کے لیے آپ کے لیے مئی کا مہینہ بڑا سازگار مہینہ ہے. مئی کی 2 تاریخ آپ کے لیے بہت لکی اور مبارک تاریخ ہے.
وینس نیپچون کنجیکشن ہونے جا رہا ہے ایریز میں آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں. نیپچون کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے، خاص طور پہ ہمارے ماڈرن نیو ایج اسٹرالوجیکل سسٹم میں. نیپچون اب کچھ ہی مہینوں کا مہمان ہے آپ کے 9ویں گھر میں. تو مئی کے مہینے کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت. ٹھیک ہے، مئی میں آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، ذکر الہی کرنا، اچھے اور نیک اعمال کرنا، اپنے پیدائشی زائچہ کی روشنی میں ریمیڈیز کرنے کے لیے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ مئی کا مہینہ ہے. اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی. پھر آپ شہرت چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی چیز کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں، تو مئی کے مہینہ میں ایڈورٹائزنگ کریں. آپ کو شہرت مل جائے گی، آپ وائرل ہو جائیں گے، آپ مشہور ہو جائیں گے. یہ آپ کے لیے بڑا مددگار ٹائم ہے. آپ پرپوزل بھیج سکتے ہیں. بھائی دنیا کا ہر کام جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، کوئی درخواست دینی ہے، نوکری کے لیے اپلیکیشن دینی ہے، وہ آپ مئی کا مہینہ خاص طور پہ 2 مئی سے آپ آگے پورا مہینہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ 18 جولائی ہے. 18 جولائی آپ کے لیے بڑا سپر ٹائم ہے جی. 18 جولائی آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. میرکری ریٹروگریڈ کرے گا لیو میں آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں. کہیں سے اچانک پیسہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا، اچانک سے. دیکھیں جوا نہیں کھیلنا آپ نے. مجھے نہیں پتا آپ کے پیدائشی زائچہ میں گرہا کیسے کیسے حالات میں بیٹھے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب آپ کسی نہ کسی طرح سے غیبی طور پہ مدد حاصل کریں گے، اور جولائی کے آخری عشرہ میں آپ کی بھرپور مدد ہوگی. اگر کہیں سے جائیداد پراپرٹی ملنے کے امکانات ہیں تو مل جائے گی. اگر کوئی جائیداد کے مسائل چل رہے ہیں تو وہ مسائل بھی آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. دشمن آپ کے زیر ہوں گے، آپ کے مخالفین آپ کے سامنے آ کر معافیاں مانگیں گے جولائی میں، جولائی کے آخری عشرہ میں. اب ہم بات کرتے ہیں 4 اپریل کا دن. اسے ہم ہرگز فراموش نہیں کر سکتے. اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کے سالانہ ہوروسکوپ کے مختلف زاویے ہیں، مختلف پہلو ہیں. آپ کی زندگی کے مختلف احوال کو مختلف اوقات کے ساتھ میں مربوط کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ترتیب نہیں لگائی جا سکتی. یہ میری محنت دیکھیے، یہ ترتیب نہیں لگائی جا سکتی. جی آپ نے پہلے اگست کا بتا دیا، پھر آپ فروری میں چلے گئے. او بھائی، او بہن، یہ آپ مجھے مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ فری میں آپ کو اتنا زبردست سروس مل رہی ہے، اتنا زبردست ذائچہ آپ کو مل رہا ہے، تو اس کو سمجھیں. یہ کی ڈیٹس ہیں. آپ کاپی پینسل پہ اگر آپ ان کو نوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے. 4 اپریل ایک تو سٹیلیم بن رہا ہے. اچھا پاکستانی اسٹرالوجرز کو نہ پلانٹری پریڈ کا پتا تھا، نہ سٹیلیم کا پتا تھا. جب میں نے پچھلے سال سٹیلیم پہ اور پریڈ پہ ویڈیو بنائے تو پھر سبھی شروع ہو گئے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیں. یہ جو نقالی ہے نا، یہ درست نہیں ہے. مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے. ایک تو آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام کواکب ایک ترتیب کے ساتھ لائن میں لگے ہوئے ہیں. پائسز میں آپ کے زائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں زحل موجود ہوگا اپریل میں، اور اس کے بعد زہرہ ہے، پھر عطارد ہے، پھر نیپچون ہے، پھر شمس ہے، پھر یورینس ہے، پھر مشتری ہے، پھر قمر ہے، اور سب سے آخر میں آپ کے زائچہ سے نکلتا ہوا واپس پلٹ کے رجت سے آتا ہوا مری ہے. تو یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ آپ کی راہوں کو کھول رہے ہیں، آپ کی مشکلات کو حل کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور 4 اپریل کو سیکسٹائل ہے سیٹرن کا، جو کہ پائسز میں ہے، یورینس کے ساتھ جو کہ ٹورس میں ہے. تو یہ سیکسٹائل آپ کو بڑی مدد دے گا. آپ گلو کریں گے، شہرت حاصل کریں گے. آپ کے رکے ہوئے کام، ان میں دروازہ کھل جائے گا. ہر قسم کی رکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. آپ کو مدد ملے گی. آپ خود کو پہچان سکتے ہیں. آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. اور آپ کا میٹنگ کرنا، گفت و شنید کرنا، افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کو حل کرنا، جتنا بڑے سے بڑا تنازع ہے اپریل میں بات چیت کر کے وہ تنازع آپ ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد 15 جون پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے. اس بات کو میں تھوڑا دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے پلے اچھی طرح سے پڑ جائے. 15 جون سکوائر ہونے جا رہا ہے جوپیٹر کا، جو کہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہوگا، سیٹرن کے ساتھ جو کہ ایریز میں ہے. تو آپ کے پیدائشی زائچہ میں نے تمہیدی کلمات میں یہ کہا تھا کہ زحل اگر آپ کو نقصان دے رہا ہے تو اب گرو
وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے. دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ کواکب آپ کے لیے نفع مند ہے، کچھ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک بیلنس ہے، یہ فطری امر ہے. اگر شنی نے آپ کو نقصان دیا ہے تو گرو اب آ کے اس کو روکے گا، اور یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. اس میں ماضی کی کھوئی ہوئی خوبصورت یادیں جنہیں آپ رو کے یاد کر کے آہیں بھرتے تھے کہ وہ کتنا اچھا وقت تھا، فلاں ایسا ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، تو وہ خوبصورت لمحات جو خوابیدہ آپ کے ذہن میں ہیں، وہ یادیں جن کو آپ یاد کر کے روتے ہیں، وہ وقت دوبارہ واپس آ جائے گا. وہ چیزیں جو فوت شدگان ہیں وہ تو واپس نہیں آنے والے، لیکن وہ خوشیوں کی ایک لہر، وہ وائب، وہ چیز جسے آپ ماضی میں کھو چکے تھے اور تلاش کر رہے تھے، وہ آپ کو جون کے وسط میں ملنا شروع ہو جائے گی. اور جو چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے نمٹ لیں گے. نئی جاب تلاش کرنے کے لیے جون کا مہینہ بڑا سازگار مہینہ ہے. آپ کو جاب مل جائے گی. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، جون کے مہینے میں آپ کو پرپوزل بھیجنا، رشتہ تلاش کرنا، شادی بیاہ کی کوشش کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دوں آپ کی صحت کے حوالہ سے، یہ جو گرہن ہونے جا رہے ہیں 2025 میں، یہ بالترتیب آپ کے زائچہ کے تیسرے اور 9ویں گھر میں ہو رہے ہیں. تو آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیٹ تک یہاں پہ کوئی بہت بڑی چوٹ لگنے کے امکانات ہیں. تو آپ نے تیز رفتاری سے، بلندی سے خود کو بچانا ہے، احتیاط برتنی ہے. باقی اوورآل آپ کی صحت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی. اور اب میں آپ کو ریمیڈیز بتانے جا رہا ہوں. ہر مہینے بخیر و عافیت، صحت و سلامتی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو ہورosکوپ بتاتا رہوں گا، اور ریمیڈیز بھی اور بڑی مفید باتیں آپ کے کام کی آپ کو بتاتا رہوں گا. اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوا کے اپنی نجی نجومی مشاورت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن اس کی فیس بھی ہے. کئی طرح کے ذائچے بنائے جاتے ہیں. ذائچہ کا جو ٹیرف ہے وہ آپ کو سارا بتا دیا جائے گا جس ٹائپ کا آپ نے ذائچہ بنوانا ہو. یہ سال آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل سال ہے. اس میں زحل کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ آپ کو پیدائشی ذائچہ سے معلوم ہوگا. جوپیٹر سے آپ نے فائدہ لینا ہے. مشتری 12 سال کے بعد آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آیا ہے. 13 مہینے اس نے یہاں پہ قیام کرنا ہے. کیا پتا آپ کے ذائچہ میں کس پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے. تو جوپیٹر کو آپ نے اس کی طاقت اور توانائی کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس وقت کی خصوصیت سے آپ نے کس طرح فیض یاب ہونا ہے، یہ آپ کو آپ کے پیدائشی ذائچہ سے پتا چلے گا. تو اس وقت کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور اس مشورہ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب میں آپ کو آپ کی ریمیڈیز بتا رہا ہوں. یہ جنرل ریمیڈیز ہیں آپ کے لیے، ان سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے 2025 میں. پہلی چیز، آپ نے بدھ والے دن بلا وجہ نہانا نہیں ہے، اور بدھ والے دن آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا، اور بدھ والے دن آپ کو ڈوبنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں. پہلی چیز. دوسری چیز، اپنا خواب آپ 2025 میں کسی کو نہیں سنائیں گے. قصہ کہانی کے طور پہ تو بالکل نہیں سنائیں گے، چاہے وہ ماضی کے خواب ہیں، چاہے وہ اب آپ کو 2025 میں آتے ہیں. چونکہ نیپچون جب آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں موجود ہے، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا رہا ہے. بڑے اچھے خواب آئیں گے، روحانیت میں اضافہ ہوگا، زیارت ہو سکتی ہے، بہت کچھ آپ کو دکھائی دے گا، دے بھی رہا ہے. نیپچون کئی سالوں سے آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں ہے. آپ اپنے خواب نہ سنائیں کسی کو. اپنے خوابوں کے بارے میں اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا. اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، اور آس پاس کے لوگوں سے محتاط رہیں، آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اپنے تعلقات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، جتن کرنے پڑیں گے. اپنی چالاکی، اپنی ذہانت، اپنی تیزی اور طراری کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے بڑے حکمت عملی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بچا کے رکھنا ہے. تعلقات پہ بڑا منفی اثر پڑنے والا ہے. مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کے سر سے لے کے پیٹ تک چوٹ لگ سکتی ہے. خاص طور پہ جون کا مہینہ، اس حوالے سے آپ نے اپنی صحت کا، اپنی جان کی حفاظت کا بڑا زبردست بندوبست کرنا ہے. اور آخر میں آخری ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں کواکب کی نشستوں، اسپیکٹس، ان کی ڈگنیٹیز اور ان کے پلیسمنٹ سے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یلو سفائر پکھراج پہننا آپ کے لیے مناسب ہے،
تو پکھراج یعنی ٹوپاز، اس کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے. جوپیٹر کا آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہوتے ہوئے آپ کا پکھراج اپنی انڈیکس فنگر میں یا اپنی رنگ فنگر میں پہننا آپ کی قسمت بدل دے گا. گویا مشتری آپ نے اپنی انگلی میں پہن لیا، اسے مقید کر لیا، قید کر لیا، لیکن یہ کامل نجومی کی درست مشاورت کے بعد ہی آپ اسے پہن سکتے ہیں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا، منفی وائب سے آپ بچیں گے. تو یہ سب کچھ بتانا کافی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہوتا رہے گا. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری کینسر آپ کے لیے دعا ہے. خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.